دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پروگرام اب میں کیا کروں لیے حاضر خدمت ہے۔ حسب معمول سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اور جمعے کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، جس میں سے 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک بار رات کے وقت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور چپکے ان کا پیچھا کرنے لگے کہ اتنی رات کو یہ کہاں جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہو گئے، کچھ دیر کے بعد وہاں سے باہر تشریف لائے اور پھر دوسرے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو گویا نشانی کے طور پر کوئی رکھ لیا، اور پھر دن کے وقت اس گھر میں آپ تشریف لائے، دیکھا کہ ایک اپاہج یعنی معذور نابینا بوڑھی عورت ایک جگہ پر تشریف فرما ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ رات کو ایک شخص آپ کے گھر پہ آتا ہے، یہ کیوں آتا ہے؟ تو اس نابینا اپاہج اور اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ نیک شخص ہے جو ہمارے گھر میں رات کو آتا ہے، یہ میرے سارے گھر کے کام بھی کر دیتا ہے، کیونکہ میرا کوئی والی وارث نہیں، میری تکلیفوں کو یہ دور کر دیتا ہے، اور یہ کافی عرصے سے یہ یہاں پر آتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب میں کیا کروں؟ یہ واقعہ سن کر بھی اللہ کرے دل ہمارے بھی خیال ہے کہ اب میں کیا کروں۔ یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بندوں کی مدد کرنے کا جذبہ کیسا عظیم تھا۔ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہونے کے باوجود، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود، لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے گھریلو کام کاج تک کر دیتے تھے۔ یاد رکھیے، کسی مسلمان کی تکلیف دور کرنا اور مشکل وقت میں اس کی مدد کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہم اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں، کام کاج کرنے والوں سمیت اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو، خواہ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، کسی پریشانی میں مبتلا پائیں گے تو رضائے الہی، اللہ کی رضا اور امت کی خیر خواہی کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں گے۔
اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک پرامن معاشرہ بنانے میں بھرپور معاونت ملے گی۔ شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، دوسروں کا بھلا چاہنا اور مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یعنی مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی یہ ایک ایسا عمل خیر ہے، اگر ہر مسلمان اس تعلیم نبوت کو حرز جاں بنا کر اس پر عمل شروع کر دے تو ایک دم مسلمانوں کے بگڑے ہوئے معاشرے کی کایا ہی پلٹ جائے اور حقیقی معنوں میں ایک مسلم معاشرہ وجود میں آئے، جس سے دیکھ کر لوگ سمجھیں اور شاید اسلام بھی قبول کر لے کہ ایسا پیارا مسلم معاشرہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہر مسلمان اپنی زندگی کا یہ نصب العین بنا لے گا کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، تو ہر قسم کے مکر و فریب، مسلمان کو دھوکہ دینا، اس کے ساتھ فریب سے پیش آنا، ہر قسم کے نقصان سے اس کو بچاؤں گا، نہ اس پہ کبھی ظلم کروں گا، نہ کسی اور کو ظلم کرنے دوں گا، اسی طریقے سے نہ اس سے کبھی بغض و حسد رکھوں گا، نہ کبھی اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کروں گا، نہ ہی کبھی منافقت سے پیش آؤں گا، نہ ہی اس کی کبھی بدخواہی چاہوں گا، نہ کبھی اس کو کوئی تکلیف دوں گا۔ ان تمام قبیح یعنی بری خصلتوں سے مسلمانوں کو بچاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہر مسلمان، ہر ایک مسلمان کے لیے اصلاح کرنے والا، اس کی خیر خواہی چاہنے والا، اس کو نفع پہنچانے والا اور بھلائی پہنچانے والا بن جائے گا، اس کے سوا نہ کچھ کرے گا، نہ کچھ سوچ سکے گا، تو پھر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ خیانت نہ کرے گا، نہ چغلی، غیبت اور بہتان تراشی کا مرتکب ہوگا، نہ ظلم کے کسی پہلو کو بھی اپنے گوشہ خیال میں آنے دے گا، نہ کسی کے بنتے ہوئے کام میں رکاوٹ ڈالے گا۔ اچھا خاصا کسی مسلمان کا کام ہو رہا ہے اور میں اپنی حسد کی وجہ سے اس کے بنتے ہوئے کام میں کوئی رکاوٹ ڈال کے اس کا کام ختم کر دو، بلکہ وہ سب کا بھلا چاہے گا اور سب کے ساتھ بھلائی کرے گا، جس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ بھی اس کی خیر خواہی اور بھلائی کریں گے اور وہ بھی ہر نقصان سے محفوظ رہے گا اور ہمیشہ اس کا بھلا ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں کے ساتھ نرمی و بھلائی سے پیش آنا، ان کی مالی مدد کرنا، ان کی پریشانی دور کرنا، انہیں کپڑے پہنانا، انہیں کھانا کھلانا، انہیں آرام و سکون مہیا کرنا، ان کی ضروری خواہشات کو پورا کرنا، شرعی رہنمائی کرنا یا کروا دینا، بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانا، الغرض کسی بھی طرح سے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ لیکن افسوس فی زمانہ ہماری حالت یہ ہو گئی کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، ہم اپنے ہی معاملات سلجھانے میں لگے رہتے ہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہمارے آس پاس کتنے مسلمان پریشان حال ہیں، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جن سے ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا ہے، ان میں سے کتنے خوش دلی سے اور کتنے پریشان چہروں سے ہمیں ملتے ہیں، ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ اے کاش کہ ہم غور کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے جاننے والوں میں سے کتنے قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، بلکہ خاندان میں کتنے رشتہ دار غربت و افلاس کی چکی میں پس رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی خبر ہی نہیں۔ ہمارے پڑوسیوں کو بعض اوقات 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پہننے کے لیے مناسب کپڑے بھی میسر آتے ہیں یا نہیں، ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں۔
کتنے بیماروں کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے؟ خاموشی کے ساتھ کرنی ہے۔ کیوں؟ کہ رب کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ ابھی ہم نے شروع میں جو واقعہ سنا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جاتے تھے، اللہ اکبر، امیر المومنین نے رات کو جا کے کسی کی مدد کر رہے، ایسی خاتون جو بوڑھی بھی ہے، معذور بھی ہے، اپاہج ہے، نابینا ہے، اور پھر بھی ان کی مدد کو جا رہے ہیں، اور رات کو جا رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو غریبوں کی مدد کرنی ہے اور خاموشی کے ساتھ کرنی ہے، اس لیے نہیں کرنی کہ میری واہ واہ ہو، 10 کو اور بتا دوں، تصویریں بھی کھینچے تو یہ بھی ہو، تو نہ 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 نہ، فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ کتنے فضائل ہیں؟ آئیے 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، اور ہم سب اپنے دل میں مسلمانوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پہلے سے ہے اللہ کے کرم سے تو اسے اور ابھاریے۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے یعنی اس میرے امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کوئی اور فضیلت نہ بھی ہو، مثال کے طور پر کوئی اور فضیلت نہ بھی ہو یا ہم نہ سنیں تو یہی فضیلت کافی نہیں ہے کہ نیت کیا ہو کہ رسول پاک کا امتی ہے، میرے محبوب میرے آقا کا امتی ہے، میں اس کی پریشانی دور کرتا، یہ خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہوگا۔ اب آگے میں نے نہیں سوچنا ہے، اب سرکار فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نیت یہ ہو کہ اس امتی کا دل خوش ہوگا، یہ اس کو خوش کرے گا۔ سرکار فرماتے جس نے اس امتی کو خوش کیا، گویا میرے امتی کو خوش کیا، اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث نمبر 2، غریبوں کی مدد کرنے سے ان کی دعائیں ملتی ہیں، جس سے اللہ پاک کی مدد شامل ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اللہ پاک کی مدد اور رزق کمزور لوگوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بندے کی حاجت پوری کرے اللہ پاک دین و دنیا میں اس کی حاجتیں یعنی ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے پاک، اس سے جو پہلے ہم نے سنی تھی وہ بخاری شریف کی تھی۔ نمبر 4، ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ترمذی شریف کی، جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرے تو اللہ پاک اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرمائے گا۔ اور حدیث نمبر 5، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بے شک اللہ پاک پریشان حالوں کی مدد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے کاش اے کاش اے کاش فقط رب کی رضا کے لیے اور نبی پاک کی امتی کو خوش کرنے کے لیے ہم مدد کرنے والے بن جائیں، جتنی ہماری توفیق و استطاعت ہو۔ ایک اور حدیث پاک سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے،
اور رشتے دار کو صدقہ دینا 2 صدقات کے برابر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ اخلاقی مرض بھی عام ہو گیا ہے کہ دوسرے لوگوں پر تو بہت توجہ دی جاتی ہے، بہت نوازشات کی جاتی ہے اور ان پر کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، لیکن اپنے غریب اور مستحق رشتہ داروں کو یکسر یعنی بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے۔ بہرحال ایسا نہ ہو کہ صرف باہر کی واہ واہ کے لیے میں سب کچھ کرتا رہوں اور اپنے والوں پر نظر ہی نہ کروں، تو پھر یہ جو اتنے سارے فضائل ہم نے سنے یہ ہمیں کیسے حاصل ہوں گے؟ یہ اسی صورت میں حاصل ہوں گے یہ سارے فضائل کہ جب فقط اللہ کی رضا کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کام کیا جائے گا تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اچھا، بہترین آدمی کون ہے؟ حدیث پاک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم، خیر الناس من ینفع الناس، یعنی لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں؟ اتنی ساری باتیں سن کر اب میں کیا کروں کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ایک آج کے دل میں ہمارے بھی جذبہ آئے اور جتنا ممکن ہو ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ لوگوں کو نفع پہنچانے کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دینی نفع پہنچانا، نمبر 2 دنیاوی نفع۔ نمبر 1 دینی نفع پہنچانے کی کیا صورتیں ہیں؟ جیسے کسی کو کلمہ پڑھا کر دامن اسلام سے وابستہ کر لیا، کسی کو شرعی مسائل سکھا دینا، کسی کو قرآن کریم پڑھنا سکھا دینا، کسی پر انفرادی کوشش کر کے اسے گناہوں سے توبہ کروا دینا وغیرہ وغیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اتنا زیادہ برکت والا معاملہ۔ دنیاوی نفع پہنچانے کی صورتیں اس کی اپنی پھر 2 قسمیں، ایک انفرادی طور پر اور ایک اجتماعی طور پر۔ انفرادی حوالے سے نفع پہنچانے کئی مواقع زندگی میں آتے ہیں۔ مثلا کوئی راستہ بھول گیا، ہم نے اسے راستہ بتا دیا، کوئی زخمی اسے اسپتال پہنچا دیا، کسی مظلوم کی مدد کر لی، کوئی بزرگ ہے اس کو سہارا دے دیا، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی جس قدر ممکن ہو مدد ہم نے کر لی، اور غریب یتیم بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ ہو دینی یا دنیاوی طور پر ہم نے ان کا بار اٹھا لیا، اس کا جو خرچہ ہے وہ اپنے اوپر اٹھا لیا۔ تو جتنا زیادہ بندہ یہ کام کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ راضی کرتا رہے گا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کی پریشانی دور کیجیے جس قدر ممکن ہو۔ ایسی پریشانی آتی ہیں، کبھی بیماری، کبھی قرض داری، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوران سفر گاڑی یا موٹر سائیکل خراب ہو جاتی ہے، پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اور دور تک کوئی پیٹرول پمپ بھی دستیاب نہیں ہوتا، پھر وہ کیا کرے؟ ایسی حالت میں مسلمان کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں اس کی ایک پریشانی دور فرما دے گا۔ یوں ہی اب ایک طویل چیپٹر ہے ہمارے سامنے کہ جتنا ممکن ہو دوسرے کی مدد کرے، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ کتنا بڑا
ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے پاک، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ پاک اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی مسلمان کو سیراب کرے گا تو اللہ پاک اسے پاکیزہ شراب جنت میں پلائے گا۔ اچھا، یہ کہاں ڈھونڈیں گے؟ انفرادی طور پر تو کسی انفرادی کی مدد ہو سکتی ہے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، اور اس کا ایک شعبہ ہے FGRF۔ الحمدللہ اس کے تحت کس قدر غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، سیلاب زدگان کی مدد کی جاتی ہے، بیماروں کی مدد کی جاتی ہے۔ ابھی جو فلسطین میں اور غزہ میں کتنے معاملات ایسے ہوئے، جہاں جہاں ممکن ہوا دعوت اسلامی الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیرخواہی کے مقدس جذبے کے تحت کرتی ہے۔ تو انفرادی طور پر ہم شاید چند ایک کی مدد کر سکیں گے، اجتماعی طور پر دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر ہم چاہیں گے تو انشاءاللہ مسلمانوں کے کثیر تعداد میں ہم ان کی مدد کر سکیں گے۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب مالی طور پر بھی ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، FGRF کا ساتھ دیں، اور جتنا ممکن ہو یہ خاصہ ہے دعوت اسلامی کا۔ ہم نے رقم دی کہ اس سے فلسطین کے جو مظلوم مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہے، تو اب یہ رقم وہی استعمال ہوگی۔ یہ حکم شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر، انفرادی طور پر بھی اور بالخصوص دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔